ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل کنگ سٹوری۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں ہی یورپ بھیج دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کے کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے، لیکن یہودی آقاؤں کے احکامات واضح تھے۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا اور ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں ہی خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا خیال تھا کہ انہوں نے ہمارا قرض چکانا ہے۔ آخر مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال کیف نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اوزان پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زوروں قطار رو پڑے، پھر ان کے ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سنا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے؟ اور خوشی کے مارے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ عدنان مندریس جب انقیرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال اتاترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر وہ صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزامات یہ بھی تھے، انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال اتاترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب سے اور اپنے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب 18 ستمبر 1971 کو عدنان مندریس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی کی باحالت سجودہ وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قربت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ لپراتے رہے، نعرے لگا لگا کر، جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، ان کا مقصد اس کے اور کیا تھا؟ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر ایسے جہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چلوں سے کبھی خبر نہ رہنا۔ اور ہاں، یہ قصے بچوں کو سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سوتوں کو جگانے اور جوان مردوں کو کماں برمست کرنے کے لیے ہیں۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ علامہ اقبال کا شاعر اس موقع کے لیے کہا گیا۔